اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس پروگرام کا اصلی ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو آپ تک کے منتقل کرنا ہے۔ لہذا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور چونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں وقت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آپ کی بات کو روکا گیا تھا کہ جہاں کے اوپر آپ زیارت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کر رہے تھے، لہذا آپ سے التماس ہے کہ زیارت کے وہ نکات جو کہ پچھلے ایپیسوڈ میں پورے نہیں ہو سکے تھے اس کو آپ بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک زیارت سید الشہداء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان کے اوپر نہ صرف یہ کہ ہم اس کو کرنا چاہیے بلکہ ایک فرض ہے، اور واجب کی حد تک نہ بھی صحیح لیکن اس استحباب کی حد تک ہے جو بہت زیادہ مؤکد اور بہت زیادہ تاکید شدہ ہے۔ اور یہ حق بھی ہے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت دور سے کرے، جہاں ہے وہاں سے کرے، جو ہمارا شیوہ بھی ہے، جو ہمارا طریقہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم سید الشہداء علیہ السلام کو زیارت کرتے ہیں۔ اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت زیادہ سے زیادہ انسان کرے۔ مثلا کہ انسان اگر غنی ہے تو روایات میں ہے کہ اس کی ذمہ داری کے سال میں 2 بار سید الشہداء کی زیارت کے لیے جایا کرے، اور اگر اس کے پاس کم پیسہ ہو تو کم سے کم 1 بار جایا کرے۔ تو یہ خود کربلا جانے کی بات ہے۔ چہ بسا کہ انسان اپنے گھر سے زیارت کرے، دور سے زیارت کرے، ہر دن کا شیوہ بنائے کہ جو ایک انسان کے مومن ہونے اور امام حسین علیہ السلام سے اس کی رغبت اور امام حسین علیہ السلام سے اس کا لگاؤ کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر اتنی تاکید کیوں ہے اس زیارت پہ؟ جی، تو اگر ہم غور کریں فلسفے کے اوپر، ہم زیارت ناموں کے جملوں پہ غور کریں، ہم زیارت نامے کے اندر جو مطالب ائمہ، کیونکہ جتنی بھی زیارتیں ہمارے پاس ہیں یہ ہماری خود ساختہ زیارت نہیں، حتیٰ علماء نے نہیں تحریر کی ہیں، یہ زیارتیں معصوم کے زبان اقدس سے جاری ہوئی ہیں اور ہم ان کلمات کو صرف دہراتے ہیں۔ وَإِلَّا ہمیں واقعی صحیح معنی میں کس طرح زیارت کی جاتی ہے معلوم بھی نہیں تھا، کس طرح ہمیں خطاب کرنا ہے۔ خصوصاً زیارت عاشوراء کے لیے تو باقاعدہ ہے کہ یہ حتیٰ یہ حدیث قدسی میں سے، یعنی خداوند عالم نے اس کو نازل کیا ہے کہ اس طرح سے حسین ابن علی کی زیارت کی جائے اور پڑھی جائے، جو ائمہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ ان زیارت کا ایک ہدف ہے معارف حاصل کرنا، کیونکہ زیارت کے فقروں کے ذریعے آپ صاحب زیارت کی عظمت تک پہنچیں گے کہ یہ شخصیت آخر کون ہے۔ دوسرا ہدف اس زیارت کا یہ کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے دید اور بازدید، اس کو فارسی میں کہتے ہیں ملنا جلنا۔ تو ہم جب ملنے جلنے کسی سے جاتے ہیں تو ایک بار جانے سے ملنے جلنے کا ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کسی کے دروازے پہ ایک دفعہ جاتے ہیں تو کوئی نہیں کہے کہ آپ اس سے ملتے جلتے ہیں، ایک دفعہ گئے ہوں گے کسی کام سے، لیکن اگر ہر دوسرے تیسرے دن آپ وہاں دکھائی دیتے ہیں، ہر ہفتے وہاں دکھائی دیتے ہیں، تو ہم لوگ کہیں گے آپس میں کہ صاحب ان کا ان سے ملنا جلنا ہے۔ تو یہ جو بار بار تاکید ہے شاید اسی وجہ سے کہ ہمارا ملنا جلنا ظاہر ہو کہ ہم اہل بیت سے اس طرح وابستہ ہیں کہ ہمارا آنا جانا ہے۔ اب آنا جانے کے لحاظ سے مراد ہر شب جمعہ ہم زیارت کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد انہیں سلام کرتے ہیں، اور یقیناً وہ ہمیں جواب دیتے ہیں جو ہمارے کان سن نہیں سکتے لیکن اس کی لذت ہمیں محسوس ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ تو ایک ہدف یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا کس سے ملنا جلنا ہے، ہم کس سے ہماری سلام علیک ہے، ہماری سلام علیک حسین ابن علی سے، ہماری سلام علیک علی ابن الحسین سے، ہماری سلام علیک جناب عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، شہداء کربلا سے ہے، امام عصر سے ہے، تمام باقی ائمہ علیہ السلام سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے، جناب صدیقہ طاہرہ سے ہے۔ جس کو ہم سلام کرتے ہیں یقیناً وہ جواب دیتا ہے، اور ہم چونکہ مسلسل کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ کی سلام علیک ہے۔ تو ایک ہدف یہ کہ یہ مشخص ہو جائے کہ ہم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کس کے ملنے جلنے والے ہیں۔
جب ان کے ملنے جلنے والے اور ان کے آنا جانا ہے تو پھر یقیناً ہمارے اندر وہ چیزیں آنے لگیں گی جو ان کی مورد پسند ہیں. بے شک. جس کے آپ کا آنا جانا ہوتا ہے اس کے اثرات آپ کے ہاں مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں. لہٰذا ہم جب اہل بیت کی زیارت کے لیے مسلسل جائیں گے تو ان کے معارف ان کے مدارج ہم تک منتقل ہونا شروع ہوں گے، جو اصل ہدف ہے کہ انسان کی تربیت ہو سکے اس عنوان سے جس عنوان سے اہل بیت اس دنیا میں آئے تھے، ہادی کے عنوان سے، رہبر کے عنوان سے، رہنما کے عنوان سے. ان کا مزار وہی کام کر رہا ہے جو ان کی ذات کر رہی تھی. فرق یہ کہ اس وقت وہ جسمانی طور پر زبان سے بولتے تھے، اب زیارت کے فقروں کے ذریعے ہم تک معارف پہنچاتے ہیں، اب اپنی ذریعہ اور بارگاہ کے ذریعے سے ہم تک معارف نقل کرتے ہیں. لہٰذا اتنی تاکید ہوئی ہے. یہ ماہ اذا زیارت کا مہینہ ہے اور سال بھر ہم زیارت کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں، ہر انسان کی تمنا ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے، بار بار جائے، کہ یہیں پر دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ وہ راہوں کو آسان کر دے اور ہر ایک امام حسین کی زیارت کے لیے آ سکے اور بار بار آ سکے اور معارف کو حاصل کر کے اس دروازے سے اٹھے، تاکہ وہ ایسا اٹھے جیسا حسین کے چاہنے والوں کو ہونا چاہیے. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین، واقعاً یہ ایک اہم پیغام ہے کہ زیارت کا اصلی ہدف و مقصد یہ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم ان معارف کو حاصل کریں کہ جس کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام، اصحاب حسین اور انصار حسین نے اپنی قربانی پیش کی ہے. اگر کچھ شہدائے کربلا کی عظمت و فضیلت کو آج کے ایپیسوڈ میں آپ ناظرین تک کے پیغام کو پہنچانا چاہیں گے. بسم اللہ. آج جس شہید کے سلسلے میں ہم نے گفتگو شروع کر رہے ہیں ان میں دو نام ہیں جو تقریباً ایک جیسے ہیں. ایک نام عمارہ بن حسان طائی ہے جن کا قبیلہ طائی سے تعلق تھا. ان کے سلسلے کی بہت زیادہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ کو قبیلہ طائی سے تعلق تھا اور امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے میدان کربلا میں آپ شہید ہوئے. ایک نام اور ملتا ہے جو عمارہ بن سلخب ازدی ہے. یہ کوفے کے رہنے والوں میں سے اور انہی لوگوں میں سے جو کوفے میں شہید ہوئے اس عنوان سے کہ جناب مسلم کا ساتھ دیا تھا اور جناب مسلم کی طرف سے جنگ دارالامارہ میں جو جنگ برپا ہوئی تھی، جو 4000 افراد جمع ہوئے تھے اور بعد میں 2000 اور 3000 رہ گئے تھے، ان افراد میں تھے. اور ان کو محمد بن اشعث نے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا اور ابن زیاد نے اس جرم میں کہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا ہے، لہٰذا ان کو ان کے قبیلے میں لے جا کر قتل کر دیا گیا. عمارہ بن سلخب ازدی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کوفے میں شہید ہوئے، لیکن چونکہ واقع کربلا کے مستقل ساتھیوں میں سے تھے لہٰذا ان کا نام بھی شہداء کربلا میں گنا گیا ہے. تیسرا نام جو آج ہم فہرستوار چونکہ بیان کر رہے ہیں اس میں نام عمرو بن کعب بن حارث اشجعی ہے. ان کو عمران بن کعب بن حارث اشجعی بھی لکھا گیا ہے اور امام حسین کے صحابی میں اصحاب میں سے ہیں. کربلا کے شہیدوں میں ان کا شمار کیا گیا ہے. ان کا اور ان کے والد کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. بعض نے عمرو بن کعب لکھا ہے، بعض نے عمر بن کعب لکھا ہے، بعض نے عمران بن کعب لکھا ہے، بعض نے ابی کعب کی کنیت کو استعمال کیا والد کے لیے، جیسے عمرو بن ابی کعب یا عمران بن ابی کعب، اس طرح سے بھی ہم کو ملتا ہے. تو باپ اور بیٹے دونوں کے نام میں ہمیں اس طرح سے اختلاف تاریخ میں ملتا ہے. اور بعض نے عمر بن ابی کعب بھی نقل کیا ہے. اور زیارت رجبیہ میں جو جملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ السلام علی عمر بن ابی کعب. تو ان کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن ان کے کربلا کے ہونے میں اختلاف نہیں ہے کہ کربلا میں موجود تھے اور پہلے حملے میں آپ شہید ہوئے. اسی طرح عمران کلبی سوائے تذکرۃ الشہداء کے کسی اور مصنف نے ان کا نام شہداء کربلا کی فہرست میں شامل نہیں کیا ہے. اور ابو مخنف نے نقل کیا ہے کہ عمیر بن مطاع کی شہادت کے بعد ایک جوان میدان میں آیا اور جو اپنی والدہ کی وجہ سے امام حسین کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا اور اس جوان کا نام عمران کلبی تھا اور وہ اس طرح سے یعنی قبیلہ بنی کلاب سے تھا اور مسلمان نہیں تھا، تازہ مسلمان ہوا تھا. اور اس نے اس طرح سے رجس پڑھا ان تنکرونی فانا ابن کلب ابل زارین شدید الضرب لا اذهب الموت بدار الحرب
افوز بالجنت یوم الکربی انی غلام واثق بربی حسبی بمولائی فہوا حسبی. اگر لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہیں تو پہچان لیں کہ میں ابن بنی قبیلے ابن کلب سے ہوں. میدان جنگ میں قوی سخت اور بہت عظیم ضرب لگانے والا ہوں، اور میں جنت کی طرف جانے والوں میں سے ہوں، موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں اس سخت ترین دن میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا. میں جوان ہوں اور خدا پر اعتماد رکھتا ہوں، واثق بربی، اور اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہوں. حسبی بہی مولایا فہو حسبی، میرا مولا میرے لیے کافی ہے اور اس کے سوا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے ابن سعد کے لشکر پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور شہید کر دیا. بعض روایت میں ہے کہ ان کا سر قلم کر کے امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینک دیا گیا. بہت امکان ہے یہ شخصیت کوئی اور نہیں جناب وہب کلبی رہے ہوں کہ جن کو جو اپنی والدہ کے ساتھ کربلا آئے تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا تھا. انشاءاللہ جب ہم جناب وہب کے سلسلے میں گفتگو کریں گے تو اس بات کو دوبارہ دہرائیں گے. تو اس طرح سے اختلافات بہت، کیونکہ ایک جوان کے نام سے آیا اور اس کے بعد کسی کو نام نہیں معلوم تھا، اس نے اسی طرح لکھ دیا، بعض نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے. ایک اور نام جو ہم تیزی سے ابھی بیان کر دیں، وہ نام عمرو بن جندب یا عمر بن جندب حضرمی ہے، جن کو علامہ مقمقانی لکھتے ہیں کہ وہ حضرت امیر المومنین کے محب اور شیعہ افراد میں سے تھے. جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک تھے، کوفے میں مقیم رہے اور ہمیشہ بنی امیہ کے خلاف محاذ آرائی پہ رہے، حجر ابن عدی کے ساتھ رہے ہمیشہ، یہاں تک کہ زیاد یعنی جو گورنر تھا حاکم شام کی طرف سے، اس ابن زیاد سے پہلے زیاد بن ابی جس کو کہا جاتا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، تو ان کے لیے تھوڑا سا آسانیاں ہو گئیں. اور اس کے بعد جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے پہنچے تو یہ آپ بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور آپ لوگوں سے بیعت لیتے تھے. مسلم ابن اوسجا کے ساتھ مل کر آپ لوگوں سے بیعت لیتے تھے، لیکن جب جناب مسلم گرفتار کر لیے گئے تو آپ نے کوفے کو چھوڑ دیا اور راستے میں امام حسین سے ملحق ہوئے، یہاں تک کہ یوم عاشورہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہادت کو نوش کیا. جناب عمرو بن جندب حضرمی یا جناب عمر بن جندب حضرمی، یہ دونوں نام اس طرح سے ہم کو ملتے ہیں. اسی طرح ایک اور نام ہے جو بالکل اسی سے ملتا جلتا نام ہے، جناب عمرو بن کعب انصاری یا عمر بن کعب انصاری، کیونکہ عمر اور عمر دونوں عربی میں تقریباً ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے، صرف ایک واو کے شوشے کے ذریعے سے الگ ہوتا ہے، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ دونوں نام ایک ہوں یا دونوں کے نام میں اختلاف ہو جائے، لہٰذا دونوں طرح سے نام آیا ہے، عمرو بن کعب انصاری یا عمر بن کعب انصاری یا عمران بن کعب انصاری. علامہ مجلسی اور دیگر لوگوں نے ان کے زیارت ناہیہ کی بنیاد پر ان کے والد کے نام کے ساتھ کعب تحریر کیا ہے، اور زیارت میں بھی اس طرح سے آیا ہے، السلام علی عمر بن ابی کعب انصاری. تو کعب کے نام میں بھی اختلاف ہے اور بیٹے کے نام میں بھی اختلاف ہے، لیکن بہرحال شہداء کربلا میں آپ کو گردانا گیا ہے اور ان لوگوں میں شمار کیا گیا ہے جو روز عاشورہ پہلے حملے میں شہید ہوئے. اور یہاں کے اوپر کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا کے اندر کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ کو خاموش کیا ہے اور دوبارہ جب روشن کیا ہے تو سب سے یہی کہا ہے کہ ہم تمہارے سروں سے بیعت اٹھاتے ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو اور ہم تم سب کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ جنت حقیقت میں ہے کیا کہ جس جہاں امام علیہ السلام لوگوں کو بشارت فرما رہے ہیں؟ دیکھیں خود حقیقت جنت کیا چیز ہے، بہشت، جنت، جنا، جو بھی آپ نام اس کا رکھ لیں، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ عام انسان کی شاید درک اور فہم کے باہر کی چیز ہے، کیونکہ بہرحال انسان اس چیز کو صحیح سے نہیں سمجھ پاتا جس تک وہ خود پہنچا نہ ہو، وہ خصوصاً وہ چیزیں جو حسی نہ ہوں. یعنی ابھی آپ حس کے ذریعے سے، یہ جو آپ کی حواس خمسہ ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کی دیکھنے کی صلاحیت اور ہمارے کان کے سننے کی صلاحیت اور ہمارے لمس کی صلاحیت اور ہمارے عرض ہوا کی خدمت میں چکھنے کی صلاحیت، یہ جو ہمارے حواس ہیں ان کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزوں کو درک کرتے ہیں، اور ہمارا جو علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ وہ انہی وجہ سے بہت محدود ہے. جن چیزوں کو ہم ان چیزوں کے ذریعے نہیں سمجھ پاتے ان کو سمجھنے میں ہمیں بہت دقت ہوتی ہے، مگر یہ کی چیزیں جو عقلی ہوں، مثال کے طور پر لمسی نہیں ہیں لیکن عقل کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ جو جنت کا تصور ہے یا خبریں ہیں، جی واقعاً حقیقتاً کیا ہے یہ ہمیں
نہیں معلوم ہے۔ لیکن چونکہ سچے نبی نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جو انسان نیکیاں کرے گا اس کے لیے ایک ایسا مقام ہے خداوند عالم نے رکھا ہے جہاں اس کے لیے آسانیاں ہیں، آسائش ہے، سکون ہے۔ اور دیکھیں ایک چیز ہے جو فلاسفہ نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی طلب ہو اور فطری طلب ہو، یقیناً اس کو فراہم کرنا خداوند عالم کے لطیف ہونے کے لیے اور خداوند عالم کے رازق ہونے کے لیے اور عادل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً میں کہوں، مثال کے طور پر اگر انسان کے جسم کو پیاس لگتی ہے تو یقیناً خداوند عالم نے پانی فراہم کیا ہے تاکہ اس کی پیاس بجھ سکے۔ تو انسان کے اندر اگر فطری طور پر تقاضائے عطش ہے تو خداوند عالم نے اس عطش کو بجھانے کے لیے ایک پانی کے جیسی چیز کا انتظام کیا ہے۔ اگر بھوک اس کے اندر فطری طور پر موجود ہے تو اس کے لیے پھل اور دیگر غذاؤں کا انتظام کیا ہے۔ اگر اس کو ہر وہ چیز جو طبیعیاً نیچرل اس کو چاہیے ہوتی ہے اس کو فراہم کرنا خداوند عالم کے لیے ضروری ہے، یہ عدل کا بھی تقاضا ہے اور اس کے رازق ہونے کا بھی تقاضا ہے۔ انسان سکون چاہتا ہے، انسان ابدی زندگی چاہتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں ممکن نہیں ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ خداوند عالم ایک ایسی جگہ فراہم کرے جہاں انسان کی یہ خواہش پوری ہو سکے تاکہ وہ ہمیشہ زندہ بھی رہ سکے اور سکون سے بھی رہ سکے۔ دنیا میں اگر سکون ہے بھی تو متزلزل سکون ہے، ایک دن ہے ایک دن نہیں ہے۔ دنیا میں اگر آرام اور راحت ہے تو ایک دن ہے ایک دن نہیں ہے، نہیں تو موت کے ذریعے منقطع ہونے والی ہو، جبکہ انسان ہمیشہ کے لیے راحت چاہتا ہے تو ایک ہم فیہا خالدون کی منزل ہونی چاہیے۔ اگر یہاں نہیں تو کہیں اور اس کو فراہم کرنا خداوند عالم کی عدل کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جب رسول اکرم نے آ کر یہ خبر دی کہ ایک بہشت ہے تو انسان کے لیے ایک نوید تھی کہ وہ چیز جس کی وہ دنیا میں تلاش کر رہا تھا وہ کسی اور جگہ پر خدا نے اس کے لیے فراہم کی ہے۔ تو یہ بہشت وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے نیک اعمال کے نتیجے میں اس پاداش کو حاصل کرے گا جو خدا نے اس کے لیے مقدر کی ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ ہم عرض کرتے چلیں کہ بہشت ایک مقام کا نام یا ایک درجے کا نام نہیں ہے، اس میں بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں درجات ہیں۔ ایک انسان ہے کہ جس نے بہت زیادہ عبادت کی ہے لیکن دوسری کوئی اور چیز کی اس کے اندر کمی ہے تو اس کے لیے ایک درجہ ہے، لیکن ایک انسان ہے جس کے اندر وہ کمی نہیں ہے اس کے لیے دوسرا درجہ ہے۔ جس انسان نے راہ خدا میں اپنا خون بہایا اس کا درجہ الگ ہے۔ تو بہشت میں بھی اس طرح کے درجات روایات سے ہم تک پہنچے ہیں کہ جس انسان نے جس طرح کی محنت کی ہوگی، جس طرح کی زندگی گزاری ہوگی، اسے اسی طرح کی بہشت عطا کی جائے گی۔ ہاں چونکہ ہم ظاہری چیزوں سے چیزوں کو سمجھتے ہیں لہٰذا وہاں کی کچھ توصیفات جو ہیں وہ دنیاوی کر دی گئی ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہاں مثلاً خوبصورت غلام اور کنیزیں ہوں گی، وہاں بہترین ذائقے کے پھل ہوں گے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب بہشت میں ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے پھل ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، جبکہ اس کا طعام اور اس کے طعام میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ تو پھل چونکہ ہم انہی پھلوں کو سمجھتے ہیں لہٰذا ہمیں لگتا ہے وہاں ایسے ہی پھل ہوں گے۔ ہم اسی طرح کے خوبصورت انسانوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت انسان ہو، کیونکہ ہم بہرحال اپنی حس سے مجبور ہیں، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہم اسی کو حقیقت سمجھ پاتے ہیں۔ تو اصل حقیقت تک شاید نہ پہنچ سکیں لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے اور خبر کے ذریعے سے جو معصوم نے ہم تک پہنچائی ہے ہم بعض مطالب کو درک کر سکتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کا جو بہترین راستہ ہے جیسا کہ اس شہید نے اپنے شعر میں بھی کہا کہ حق کی حمایت کرنے والا، امام کی حمایت کرنے والا جنت کا حقدار ہے، حور کا حقدار ہے، قصور کا حقدار ہے۔ اگر سکون چاہتا ہے، ابدی زندگی چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کی نصرت کرے، امام وقت کی نصرت کرے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، بے شک یہ ایک اہم پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ جنت حقیقت میں ہے کیا، لیکن بہرحال اس کو ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ باتیں، وہ روایات کے جملے کہ جو ہمارے لیے رہنمائی بنتے ہیں اور ہمیں اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اگر انسان حق کے راستے کے اوپر گامزن ہوگا تو اسے خداوند عالم جنت عطا کرے گا۔ بے شک جزاک اللہ خیر الجزا۔ اگلے شہید کربلا کہ جو کہ فہرست کے مطابق آپ کے پاس موجود ہے، ان کی عظمت و فضیلت کیا ہے اس کو آپ بیان فرمائیں۔ ایک اور شہید جن کا نام بہت زیادہ روایات میں ملتا ہے وہ جناب عمرو بن عبداللہ جندعی ہیں۔ آپ کا تعلق بھی ان لوگوں سے ہے کہ جو کربلا سے کچھ دن پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے
ملحق ہوئے، اور ان کی زندگی کی جزیات کے بارے میں تو زیادہ اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے، اور ان کی شہادت کے سلسلے میں بھی اور کیفیت شہادت کے سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے تھے، اور بعض نے اس طرح لکھا ہے کہ ان کے سر پہ ایک ضرب لگی تھی لیکن زخمی ہو گئے تھے، اور ان کے چچا زاد بھائی اور قبیلے والے ان کو میدان سے جنگ سے اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ 1 سال تک ان کے درمیان بستر پہ رہے، اور آخر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کو جو سلام زیارت پہ کیا گیا ہے وہ بھی اس چیز کی طرف تصریح کرتا ہے۔ السلام علی جری المعصور سوار بن ابی الحمیر، السلام علی مرس ماہو عمرو ابن عبداللہ جندئی۔ یہ وہ شہید 2 کے اوپر سلام ہوا ہے، اور اس میں اس طرح سے سلام یہ بتاتا ہے کہ آپ بھی ساتھ میں شہید بلکہ نہیں ہوئے، بعد میں شہید ہوئے، مجروح ہو کر میدان کربلا پہ ہوئے، جیسا کہ سلام ہو زخمی اسیر سوار بن ابی الحمیر کے اوپر، اور سلام ہو ان کے ساتھی زخمی عمرو بن عبداللہ جندئی پر۔ جناب سوار کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے زندان میں ڈال دیا گیا تھا، اور بعد میں انہوں نے وہیں شہادت پائی، لیکن جناب عمرو بن عبداللہ جندئی کے سلسلے میں ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ وہ پہلے حملے میں شہید ہوئے، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کے سر پہ ضرب لگی تھی، ان کے چچا زاد بھائی اور دیگر افراد جو جنگ میں امر سعد کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے ان کو میدان سے باہر کر لیا، یہاں تک کہ وہ ان کے اپنے قبیلے میں لے گئے، اور وہاں سال بھر ان کی تیمارداری رہی، لیکن آخرش وہ اس دنیا سے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ البتہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن چونکہ میدان کربلا میں زخمی ہوئے تھے اور انہی زخموں کی تاب نہ لا کر سال بھر بعد آپ کو شہادت نصیب ہوئی، لہٰذا علماء ان کو شہداء کربلا کی فہرست میں شمار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ آقا بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور اس حسینی پروانے کے تمام ممبرز کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کے ذریعے سے شہداء کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو بیان کیا۔ ناظرین، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام کا سلسلہ، کہ جس پروگرام کا اصلی ہدف و مقصد شہداء کربلا کی عظمت اور ان کے مقام اور فضیلت تھا، چونکہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، یہ 30 ایپیسوڈ ہمارے مکمل ہوتے ہیں۔ بہرحال مولانا نے اپنی جانب سے تمام وہ کاوشیں اور وہ زحمتیں کی جن کے مطابق انہوں نے بہت سے ایسے شہداء کربلا کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، لیکن بہرحال یہ بھی سراتن یہ بھی واضح ہے کہ تمام شہید اور تمام شہداء کربلا کی پیغامات کو آپ تک نہیں پہنچا سکیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اگر حیات رہی اور مولانا کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں وہ تمام شہداء کربلا کہ جن کی فضیلت اور جن کے مقام اور جن کے پیغامات ہم تک کے پہنچے ہیں، یا بعض کتابوں میں ذکر ہوئے یا بعض جگہوں کے اوپر نہیں ذکر ہوئے، ان تمام چیزوں کو آپ تک کے پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ لہٰذا ناظرین، انشاءاللہ امید ہے کہ اس پروگرام کو آپ خود بھی دیکھیں گے اور دوسروں تک کے بھی اس پروگرام کو پہنچائیں گے، تاکہ شہداء کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت عالم انسانیت اور عالم بشریت میں عام ہو سکے، اور وہ پیغام کہ جس کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینے سے نکل کر میدان کربلا کے اندر آ کے اپنی شہادت پیش کی ہے، اور وہ شہداء کربلا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں اپنی قربانی پیش کی ہے اور اپنا خون بہایا ہے، ان تمام اہداف اور ان تمام مقاصد کے اوپر چلنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جن تمام چیزوں کے بارے میں مولانا نے اشارہ کیا کہ عزاداری آج ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے، کس طریقے سے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، دوست کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس التماس کے ساتھ آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں کہ نیچے دیے گئے ہوئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور اپنے مشورے کے ذریعے سے ہم کو ضرور نوازیں اور اس پروگرام کو دوسروں تک کے بھی پہنچائیں تاکہ شہداء کربلا کی عظمت عام ہو سکے۔ آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔